بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان عباسی اور ABN ڈیجیٹل پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی جو تازہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس پر، اور پھر اس کے بعد جو پارلیمانی نظام میں ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے محرکات پر روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ ناظرین تک وہ حقائق پہنچائیں جو ہم نے خود دیکھے ہیں، آبزرو کیے ہیں۔ بات کریں گے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے 8 اکتوبر کو ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ایک موو چلائی گئی موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ایک بڑا اتحاد تھا جو کہ چودھری انوار الحق کے ساتھ وہ حکومت میں 30 مہینے رہے، بالآخر وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور پیپلز پارٹی کی جو موو تھی اس کا بالآخر یہ نتیجہ نکلا کہ آزاد کشمیر کے اندر چوتھے سال میں چوتھا وزیر اعظم اب آنے کو تیار ہے۔ 17 نومبر کو تاریخ دے دی گئی ہے 3 بجے کی۔ عدم اعتماد پیش ہوئی ہے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف پیپلز پارٹی کے 17 اراکین کا ایک صفحے پر، اور جبکہ باقی جو 8 ممبران اسمبلی ہیں دوسرے صفحے پر، ان کے حوالے سے ایک عدم اعتماد جمع کروائی گئی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ اب 17 نومبر کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں رائے شماری کی جائے گی وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف جو عدم اعتماد ہے، اور یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اسی عدم اعتماد کی جو کاؤنٹنگ ہوگی، جو ووٹنگ ہوگی، اور اسی پر ہی نئے وزیر اعظم کا بھی انتخاب اسی ووٹنگ پر ہی اسی وقت ہوگا۔ اب نئے وزیر اعظم کے حوالے سے پیپلز پارٹی میں جو ایک کافی عرصے سے جو چمہ گوئیاں تھیں، جو خبریں بار بار ہمارے جو سورسز ہمیں دے رہے تھے، تو اس پر بالآخر وہ جو ایک ڈیڈ لاک تھا قیادت کی جانب سے، جو پیپلز پارٹی کے قائد ایوان کے نامینیشن کے حوالے سے جو معاملات تھے، وہ بالآخر سم اپ ہوئے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو سیکریٹری جنرل ہیں فیصل ممتاز راٹھور، بالآخر ان کی قسمت میں وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے، جو قائد ایوان کا جو کرہ تھا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے، وہ سامنے آیا، اور چودھری انوار الحق کو ریپلیسمنٹ پر یا ان کے جو متبادل جو ان کے خلاف جو عدم اعتماد آئی ہے اس پر فیصل ممتاز راٹھور کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ ہم بات کریں گے اس پوری موو کی جو کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے اندر چلائی۔ پیپلز پارٹی نے تقریباً کوئی 12 سے زائد اجلاس کیے اس پورے دورانیے میں۔ یہ تقریباً 1 مہینے کا وقت تھا، اور 1 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، مختلف جو اجلاس تھے ان اجلاسوں کے بعد نئی نئی خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن بالآخر جو معاملات تھے وہ حل ہوئے، اور جو حل ہوئے ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جا کے آزاد کشمیر کا جو معاملہ تھا، جو ایک سیاسی بحران تھا، بالآخر وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے فیصل ممتاز راٹھور کا نام تو اناؤنس کر دیا، بلکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں چودھری یاسین، انہوں نے اناؤنس تو کیا، لیکن اس اناؤنسمنٹ سے پہلے جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل تھے، جو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت، جو ہمارے سورسز نے ہمیں متعدد بار جو ہمیں بتایا، تو اس میں 3 نام بڑے امپورٹنٹ تھے جن کا نام جو شارٹ لسٹڈ تھے جو آزاد کشمیر کی قیادت کی جانب سے، جن میں انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین اور جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں چودھری یاسین، وہ شامل ہیں، ان کا نام شامل تھا، اور اس کے بعد چودھری لطیف اکبر جو کہ اس وقت اسپیکر ہیں قانون ساز اسمبلی کے، اور بڑے سینئر پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ اور چودھری یاسین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چودھری یاسین کے حوالے سے خبریں اتنی کنفرم آ چکی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو سورسز سے ہمارے پیپلز پارٹی کے اور جو اقتدار کے ایوانوں میں جو ایک گہما گہمی تھی، اس میں جو نام سامنے آیا تھا وہ چودھری یاسین کا تھا۔ اور چودھری یاسین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو پارلیمان کی جو ایک روایت ہے جس کے مطابق جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی وزیر اعظم اس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی نے 2 مرتبہ اپنے صدور کو پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کا جو قائد ایوان کا جو قلمدان تھا وزیر اعظم ان کو بنایا گیا، تو اس مرتبہ چودھری یاسین بڑے فیورٹ قرار دیے جا رہے تھے۔ اور یہ ناظرین، اس میں جو چودھری یاسین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو سینئر جو پولیٹیشینز ہیں، جن میں کچھ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جن میں صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب ہیں، جس میں
عباس پور سے ایک بڑی شخصیت تھے سردار یوسف صاحب، اور اس کے بعد مطلوب انقلابی کا نام بھی اگر ہم لیں تو بھی زیادتی ہوگی، تو اس کے بعد جو چودھری یاسین اور بہت سارے ایسے جو نام ہیں جو کہ بی بی کی جو سیاسی طور پر ان کی جو آنکھ کا تارا تھے، اور بالآخر چودھری محمد یاسین خان ڈراپ ہو گئے، اس نام کی جو فہرست شارٹ لسٹ ہوئی، چودھری لطیف اکبر وہ بھی شارٹ لسٹ ہوئے، اور پھر آخر کار جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل ہیں، بڑے ینگ پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹیشین ہیں، بڑا انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، اور کم دورانیے میں پیپلز پارٹی میں اپنی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط کیں اور بڑی گرپ حاصل کی پیپلز پارٹی میں۔ 2010 میں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اس سے پہلے وہ حویلی سے، چونکہ ان کا تعلق حویلی سے ہے، جو پونچھ ڈویژن کا ایک ضلع ہے، اس میں وہ جو ایک تحریک انہوں نے چلائی، پہلے اس تحریک میں بڑے انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور پھر 2011 کا جو الیکشن تھا جس میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آئی تھی، اس میں فیصل ممتاز راٹھور جیت کر وہ اسمبلی پہنچے تھے، اور ان کو وزیر اخلاص اور برقیات کا قلمدان بھی سونپا گیا تھا، اور جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں یہ پھر 2017 میں آ کر ان کو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے سیکریٹری جنرل کا جو عہدہ ہے وہ ان کو دیا، اور جو ان کی جو پارٹی کے لیے جو ان کی اچیومنٹس تھیں، پارٹی کے لیے جو ان کی جو خدمات تھیں، ان کے اعتراف میں ان کو پیپلز پارٹی نے سیکریٹری جنرل کا عہدہ دیا 2017 میں، اور اب تک وہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ البتہ جو چودھری یاسین ہیں، جو چودھری لطیف اکبر ہیں، ان کا تو اب چونکہ نام ڈراپ ہو چکا ہے، اور 17 نومبر کو جو عدم اعتماد کے حوالے سے قومی جو قانون ساز اسمبلی ہے، اب فیصل ممتاز راٹھور سیکریٹری جنرل بھی بنے پیپلز پارٹی کے، اور ان کے حوالے سے ایک اور جو بڑی دلچسپ بات ہے، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فیصل ممتاز راٹھور صحافت کے میدان میں بھی جو اپنی خدمات وہ سر انجام دے چکے ہیں، ایک بڑے میڈیا نیٹ ورکس کے ساتھ وہ بطور میزبان بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور فیصل ممتاز راٹھور کا جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو صحافتی جو حلقے ہیں، ان میں بڑا اچھا اثر و رسوخ بھی ہے، اور اس وقت جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں، جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے، بالخصوص اگر ہم کہیں جنہوں نے یہ پوری موو چلائی، اس پوری موو میں جن کا ایک بڑا کردار ہے چودھری ریاض، اور پھر اس کے بعد جو محترمہ فریال تالپور ہیں، جو کہ جو یہ ایک بات مارکیٹ میں بھی گردش کرتی ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے آنکھ کے تارا بھی ان کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو چودھری ریاض اور جو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا جو ایک اکٹ تھا، جو ایک انہوں نے جوائنٹ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، اور بالآخر فیصل ممتاز راٹھور کو وہ جو کرا تھا وہ ان کے نام کا نکلا، اور 17 نومبر کو دن 3 بجے یعنی سوموار کو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر یہ 16ویں وزیر اعظم ہوں گے فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے، اور پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کے یہ جو تاریخ ہے ہماری پارلیمان کی، اس میں 5ویں مرتبہ یہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے آزاد کشمیر میں جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو بات ہوئی پیپلز پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے، پیپلز پارٹی نے جو مختلف اجلاس کیے، پھر جو ان کے فیصل ممتاز راٹھور کے نام کا کرا نکلا۔ اب ہم بات کریں گے حکومت سازی کے حوالے سے، حکومت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز جب تحریک عدم اعتماد یعنی 2:26 پر جب تحریک عدم اعتماد جمعہ کے روز پیش کی گئی قومی قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ میں، تو اس کے بعد جو وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق، جو ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے فی الفور جو اپنے جو پروٹوکول تھا، جو گاڑیاں تھیں، وہ فیصل ممتاز راٹھور کے حوالے سے اپنے پرسنل پی ایس او کو انہوں نے کہہ کر ان کے حوالے کر دیں۔ وہ پروٹوکول فیصل ممتاز راٹھور کے حوالے ہو گیا، چونکہ ابھی انہوں نے جو انتخاب ہوگا، ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد وہ انہوں نے منتخب ہونا ہے، پھر حلف برداری ہونی ہے، پھر آفیشلی وہ اپنا جو منصب ہے وہ سنبھالیں گے۔ لیکن اس وقت جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں چودھری انوار الحق، انہوں نے ان کو اپنا جو پروٹوکول تھا، جو ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں، وہ سارا فیصل ممتاز راٹھور کے حوالے کر دیا۔ تو اب سوموار کو 17 نومبر کو جب یہ ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کی، تو پیپلز پارٹی نے آج کی جو تازہ خبر ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے تمام جو ممبران قانون ساز اسمبلی ہیں، اتحادی ہیں، مسلم لیگ نون چونکہ ووٹ دینے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو، تو وہ ساروں کو ان کو روانہ کر دیا گیا ہے مظفر آباد کی طرف کہ آپ مظفر آباد پہنچیں، اور کل کی شب اور پرسوں
بھی وہ مظفرآباد رہیں گے، وہاں پر کچھ اسٹریٹجی اپنائی جائے گی ووٹنگ کے حوالے سے کہ ووٹنگ میں کیا کرنا ہے، کیسے وہاں پر جو ممبران قانون ساز اسمبلی ہیں ان کو پہنچانا ہے، چونکہ اتحادی ہیں، اتحادیوں کے بہت سارے تحفظات بھی ہوتے ہیں، ان تحفظات کو بھی وہاں پر مد نظر رکھا جائے گا، ان سے بات چیت بھی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سوموار کو یہ جو معاملہ ہے یہ بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اپنے جو فیصلہ کن جو گھڑی ہے وہ اب آن پہنچی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے حوالے سے، جو ہمارے پاس کچھ خبریں بھی ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور جو کہ اس وقت حکومت لینے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت میں، سربراہی میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، تو ان کو بہت سارے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ اب فیصل ممتاز راٹھور 17 نومبر کو اپنا حلف بھی اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد وہ جو اپنا منصب ہے اس پر وہ اس کو سنبھال لیں گے۔ اچھا ناظرین، یہ تو تھیں جو اس وقت تک کی جو تازہ ترین جو ایکٹیویٹیز تھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک مہینے کے اندر، اور پھر آج جو پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا اپنے تمام ممبران اسمبلی کو، اتحادیوں کو، اور جو نون لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کو کہ آپ مظفرآباد پہنچے۔ تو اب چونکہ 17 نومبر کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، عدم اعتماد پر رائے شماری ہونے جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا جو حلف ہے وہ بھی جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ود ان 1 آور وہ بھی اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر جو نئی کابینہ ہے جو اس وقت تک جو اسلام آباد کے مختلف جو 3-4 ایسی سپاٹس ہیں جہاں پر بیٹھ کر پیپلز پارٹی نے کچھ ڈسکشنز کی، چونکہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی چونکہ ہر پارٹی میں اپنے اپنے دھڑے ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کے کچھ دھڑوں کا شکار ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو مرکزی 2-3 دھڑے ہیں انہوں نے اپنی جو وزارتوں کے حوالے سے، اپنے جو پورٹ فولیوز کے حوالے سے انہوں نے جو سجیشنز ہیں وہ بھی مرکزی قیادت، یعنی اس وقت فریال تالپور صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں چیزوں میں، اور وہی سارے معاملات کو ٹیکل کر رہی ہیں، خواہ وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ کے دھڑے کی بات ہو، چاہے وہ مہاجرین مقیم جو پاکستان میں مہاجرین مقیم جو ایم ایل ایز ہیں ان کے جو تحفظات ہیں اس کو وہ ڈیل کر رہی ہیں، ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا جو معاملہ ہے وہ اس وقت ایک نیا گروپ پیپلز پارٹی میں آیا تھا، 5 لوگوں پر مشتمل تھا، سردار تنویر الیاس جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں ان کا دھڑا، اس کے دھڑے میں بھی ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ ان کو بھی مینج کیا جائے۔ تو اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ پورٹ فولیوز کے حوالے سے جو اپنے جو امیدوار ہیں ان کے حوالے سے نام بھی دے چکی ہے، اور اس میں اگر ہم بات کریں جو فیصل ممتاز راٹھور کو جو آنے والے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں ایک چیلنج جو پورٹ فولیوز ہیں، جو وزارتیں ہیں ان کے دینے کے حوالے سے بھی فیصل ممتاز راٹھور کو بڑا چیلنج درپیش ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو پورٹ فولیوز کا جو معاملہ ہے اس پر جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں وہ جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا دھڑا ہے اس نے جو اپنی جو سابق جو وزارتیں تھیں، چونکہ یہ حکومت صرف وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے، وزراء وہی رہیں گے، وہی لوگ ہوں گے ایوان میں، کابینہ میں، لیکن وزیر اعظم کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ البتہ مسلم لیگ نون نے اس معاملے سے لا تلقی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم قطعاً حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہم پیپلز پارٹی کا تعاون کریں گے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ دیں گے، ووٹ دیں گے، البتہ ہم جو حکومتی بینچز ہیں ان پر نہیں بیٹھیں گے۔ اب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا جو دھڑا ہے ان کے پاس جو سابق وزارتیں تھیں وہ تو ان کے پاس رہیں گی، یہ طے ہو چکا ہے۔ یہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی رہائش گاہ یعنی ایوان صدر میں جا کر انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے کچھ اور بھی تحفظات تھے وہ بھی فریال تالپور صاحبہ نے اس وقت دور کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے دھڑے کی بات ہوگی، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو پیپلز پارٹی کے جو مرکزی جو وزارتیں ہیں وہ کن کن کو دی جائیں گی۔ اس وقت جو پیپلز پارٹی کے بڑے ہی ایکٹیو نظر آئے اس تمام سیناریو میں، اس تمام ایکٹیویٹیز میں، چودھری انوار الحق کے خلاف بڑے قریبی ساتھی بھی تھے چودھری انوار الحق کے، میاں وحید، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑی تگڑی وزارت ملنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد باغ سے جو سردار ضیاء القمر ہیں، پیپلز پارٹی میں بڑا ایک مرکزی کردار ہے ان کا، یوتھ میں بڑے وہ مؤثر رہنما بھی رہ چکے ہیں، ان کو ایک بڑی اچھی وزارت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قاسم مجید ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے فرزند بھی ہیں، ان کو بھی بڑی اچھی وزارت دی جا رہی ہے۔ جاوید ایوب کی ہم بات کریں تو جاوید ایوب کے پاس بھی ایک تگڑی وزارت جو جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد عامر یاسین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عامر یاسین نے تو ایک ایسا
موقع تھا جہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے، لیکن عامر یاسین کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی ایک اچھی وزارت دی جائے گی، جبکہ اب جو سردار تنویر الیاس کے حوالے سے جو دھڑا ہے، اس دھڑے کے حوالے سے جو سردار تنویر الیاس گروپ نیا لے کر آئے تھے پیپلز پارٹی میں، ان کے لوگوں کو بھی وہاں پر ابلائز کیا جائے گا۔ علی شان سونی ہیں، ان کو بھی ایک بڑی وزارت دینے کا امکان ہے۔ پھر اس کے بعد جو سابق حکومت میں ایک مشیر تھے، بڑے ینگسٹ مشیر تھے، جس طرح اس مرتبہ بڑے ینگسٹ وزیر اعظم ہم نے دیکھے کہ فیصل ممتاز راٹھور ینگسٹ وزیر اعظم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں شروع کروں، یہیں سے اس کو آپ کے خدمت پہ پیش کروں گا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، لیکن یہ جو ینگسٹ وزرائے اعظم ہیں، ہمیں ان کا بھی ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ چودھری انوار الحق حکومت میں جو ینگسٹ مشیر تھے ہمارے آزاد کشمیر حکومت میں، وہ احمد صغیر تھے، سردار صغیر چغتائی کے فرزند۔ اور پھر اس کے بعد ماضی میں جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی جو نظام میں جو ینگسٹ نوجوان وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، 41 سال کی عمر میں وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ پھر اس کے بعد فیصل ممتاز راٹھور اور جو تنویر الیاس ہیں، یہ دونوں وزیر اعظم 47 سال کی عمر میں یہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ کا حصہ تھا، میں نے کہا اپنے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ کرتے چلیں۔ رفیق نیر ہیں اس وقت جو سردار تنویر الیاس گروپ کے جو بڑے ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہیں، بڑے قانونی بڑے معاملات کو، آئینی معاملات کو، جو رول آف بزنس ہے اس کو بڑا اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ان کو بھی بڑی اچھی وزارت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ چیلنجز ہیں، یہ فیصل ممتاز راٹھور کے لیے بڑے چیلنجز ثابت ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے بڑے چیلنج کا۔ دوسرا بڑا چیلنج پورٹ فولیوز کو دینے کے بعد جو مرکزی قیادت ہے اس وقت پاکستان میں، جن میں خاص طور پر ہم ذکر کروں گا چودھری ریاض کا، چونکہ ہم نے چودھری ریاض کو دیکھا کہ ماضی میں بھی انہوں نے آزاد کشمیر میں مختلف ایسے جو معاملات تھے جس میں انہوں نے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی۔ چودھری انوار الحق کی دور حکومت میں بھی ہم نے جو خبریں ہمارے پاس پہنچی تھی اس میں بھی چودھری ریاض براہ راست چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، چونکہ اب چودھری انوار الحق کا اپنا مزاج تھا، اس نے بطور وزیر اعظم اپنی کابینہ کو تو اختیارات دے رکھے تھے اپنے اپنے حلقوں کے، لیکن چودھری انوار الحق بیرونی جو ڈکٹیشن تھی وہ انہوں نے آج تک نہیں لی، اور چودھری ریاض کی کچھ ناراضگی بھی تھی چودھری انوار الحق کے ساتھ۔ البتہ ان کے جو مطالبات، جو ان کے جو مسائل ہوں گے، ان کو حل کرنے کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کے پاس چیزیں آئیں گی۔ پھر مرکزی قیادت آزاد کشمیر کی جانب سے بھی فیصل ممتاز راٹھور پر بڑا پریشر ہوگا، فائلوں کے حوالے سے ہوگا، چونکہ اس وقت جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت وزیر اعظم کے پاس 23 فائلیں تھیں جو آخری دن ان کے پاس آئیں، وہ سائن نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے تمام جو فائلیں تھیں وہ دستخط ہو چکی تھیں، لیکن جو سابق حکومت تھی جب چودھری انوار الحق وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے تقریباً 1750 سے زائد جو فائلیں تھیں وہ ان کے کھاتے میں پڑ گئی تھیں۔ پھر اب یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا فیصل ممتاز راٹھور کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اگر ہم بات کریں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے یہ اب فیصل ممتاز راٹھور پر منحصر ہے۔ اور یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات چلی تو حکومت کی جانب سے جو وفد تھا اس کی سربراہی فیصل ممتاز راٹھور کر رہے تھے، اور فیصل ممتاز راٹھور کو پتہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کیا مطالبات ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے۔ گزشتہ روز جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں شوکت نواز میر، انہوں نے مظفر آباد میں ایک بڑی دبنگ خطاب کیا ہے، دبنگ سپیچ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے، اچھا یہاں پر ایک بڑا کوشچن مارک، میں اس کو جو ان کی تقریر تھی وہ میں نے سنی بھی، اور اس تقریر میں انہوں نے ایک بات تو آمدہ حکومت کو تھریڈ کی کہ ہمارا جو مطالبہ تھا، جو مانا گیا تھا، اس کے مطابق صدر، وزیر اعظم اور 2 جو عہدے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، اس کے علاوہ 16 وزیر ہوں گے، 16 فلیگ ہولڈرز ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے۔ اگر آمدہ جو نئی حکومت آنے والی جو ہم سے یہ بات کی گئی تھی کہ جو نئی بننے والی جو حکومت ہے، نئی آنے والی حکومت، تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو مانا جائے گا۔ اب انہوں نے اس وقت یہ کس کنٹیسٹ میں بات کی تھی کہ نئی حکومت آنے والی، ان کو شوکت نواز میر کو کیا یہ علم تھا کہ یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، اور حکومت تبدیل ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ اس میں بڑا ابہام نظر آیا کل جو شوکت نواز میر نے سپیچ کی، اور سپیچ میں انہوں نے تھریٹ بھی کی جو بننے والی نئی حکومت ہے اس میں جو وزراء کی جو تعداد ہے اس کو اگر زیادہ کیا گیا تو پھر ہم احتجاج کا حق محفوظ
رکھتے ہیں، ایسا کہنا تھا شوکت نواز میر کا۔ لیکن اس تمام سپیچ میں جو ایک کوشچن مارک تھا جو مجھ جیسے ایک صحافت کے طالب علم کے لیے بڑا قابل غور تھا، وہ یہ تھا کہ شوکت نواز میر نے یہ کس کنٹیسٹ میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ جب ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہم نے مطالبات کیے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے، تو اس وقت ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے یا کچھ چیزیں طے تھیں، اب یہ وقت بتائے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی کیا ہوگا۔ لیکن وزیر اعظم جو نامزد ہیں اس وقت فیصل ممتاز راٹھور، ان کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک اور بڑا چیلنج جو کہ فیصل ممتاز راٹھور کو درپیش ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیلنجز سے بڑا چیلنج وہ ہوگا، اور وہ چیلنج ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے ایک بڑا فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ حکومتی بینچز پر نہیں بیٹھے گی، حکومتی بینچز پر وہ نہیں جائیں گے، اور وہ صرف ووٹ کی حد تک پیپلز پارٹی کی سپورٹ کریں گے، اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد جو فیصل ممتاز راٹھور کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہوگا وہ ہوگا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر، انہوں نے پہلے سے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ ہم حکومتی بینچز کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اپوزیشن کریں گے۔ اب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق ہیں، ان کو تو نون لیگ ان کے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی اقتدار میں اکیلی جا رہی ہے، اور نون لیگ کا جو مطالبہ ہے، اور خاص طور پر آزاد کشمیر میں نہیں، یہ جو سینیٹر ہیں رانا ثناء اللہ، جو کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے سیاسی امور کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ چینلز پر بیٹھ کر یہ گفتگو کر چکی ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہم قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں۔ اور جو اس وقت اندرون خانہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے جو طے کیا ہے ایجنڈا، وہ یہی ہے کہ وہ قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی پیپلز پارٹی، اور قبل از وقت جو انتخابات ہیں اس پر بات کرے گی۔ تو یہ بڑا چیلنج ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، چونکہ اب پیچھے 8 ماہ رہ چکے ہیں، اور 8 ماہ میں آپ نے چیف الیکشن کمیشن کا بھی تقرر کرنا ہے، آپ نے جو حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی کرنی ہیں، اور جو نادرا کی جانب سے ایک رپورٹ جاری ہونی ہے، جو ایک تازہ اپڈیٹ رپورٹ ہوگی، اس کے مطابق انہوں نے کم سے کم 3 مہینے کا جو ٹائم ہے نادرا کا وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بجٹ ہے، وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا فیصل ممتاز راٹھور کے لیے کہ وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فیصل ممتاز راٹھور چونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ تھا، اس معاہدے میں یہ بھی شامل تھے، اور اس معاہدے میں جو ہیلتھ کارڈ ہے اور جو دیگر جو معاملات ہیں اس پر فیصل ممتاز راٹھور بھی موجود رہے۔ اب ان کے لیے یہ بڑے چیلنجز ثابت ہوں گے۔ یہ تو ایک بات تھی جس پر جو چیلنجز کے حوالے سے ہم نے بات کی اپنے ناظرین کے ساتھ، اور اب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ انہوں نے جو گزشتہ روز ایک تقریر کی شوکت نواز میر نے، انہوں نے حکومت کے حوالے سے تو بات کی کہ ہمارے 16 جو وزیر ہوں گے اور 4 جو آئینی بڑے عہدے ہیں ان کو لگا کر ہمارے ساتھ جو بات طے کی گئی ہے وہ آمدہ جو حکومت ہے اس کو امپلیمنٹیشن کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، نہیں تو ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو صدارتی مشیر ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں، 2 صدارتی مشیر بھی ہیں، کیا وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا اس وقت تک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ پریزیڈنسی کے حوالے سے ان کی نظریں نہیں گئیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پریزیڈنسی میں 2 مشیر ہیں اس وقت، صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹ سلطان محمود چودھری کے، ان 2 مشیروں کے حوالے سے کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی کوئی اپنا نیکسٹ لائحہ عمل دیتی ہے، یا ان پر بھی کوئی اعتراض اٹھاتی ہے یا نہیں، یا پھر جو کابینہ ہے یا جو حکومت جو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ہی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ سامنے آ کر بات کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری گفتگو۔ ہم کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو پارلیمان میں ہونے والی جو تبدیلی ہے، اس کے بعد جو نیا حکومتی سیٹ اپ آ رہا ہے، اس پر ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو مزید جو انفارمیشن ہے وہ بھی دیں، اور تمام تر جو معلومات ہیں وہ آپ تک غیر جانبدارانہ انداز میں پہنچائیں۔ مجھے یعنی اپنے میزبان رضوان عباسی کو ABN ڈیجیٹل سے اجازت دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔